وعلماء أهل سنته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. محمد کے دل بر امام حسن ہیں، محمد کے دل بر امام حسن ہیں، محمد کے دل بر امام حسن ہیں، وہ طیب و امام حسن ہیں، وہ طیب و طاہر امام حسن ہیں، جگر گوشہ سیدہ فاطمہ ہے، جگر گوشہ سیدہ فاطمہ ہے، وہ مہتاب ہے حسن ہے، وہ مہتاب حیدر امام حسن ہے، وہ طیب و طاہر امام حسن ہے، حسین و حسن ہے رسول خدا کے، حسین و حسن رسول خدا کے، نواسہ اکبر امام حسن ہے، نواسہ اکبر امام حسن ہے، وہ طیب و طاہر امام حسن ہے، سر پاک سے لے کے سینے تلک جو، سر پاک سے لے کے سینے تلک جو، شبیہ پیغمبر وہ امام حسن ہے، شبیہ پیغمبر امام حسن ہے، وہ طیب و طاہر امام حسن ہے، حدیث مبارک ہے حاذا ابن سید، حدیث مبارک ہے حاذا ابن سید، وہ سردار و رہبر امام حسن ہے، وہ سردار و رہبر امام حسن ہے، وہ طیب و طاہر امام حسن ہے، وہ سری شہادت میں پیارے نبی کے، وہ سری شہادت میں پیارے نبی کے، بنے ہیں جو مظہر امام حسن ہے، بنے ہیں جو مظہر امام حسن ہے، وہ طیب و طاہر امام حسن ہے، ازل سے ہے منگتا
اصل ان کے در کا ازل سے ہے منگتا، حسن ان کے در کا میرا تو مقدر امام حسن ہے، میرا تو مقدر امام حسن ہے، وہ طیب و طاہر امام حسن ہے، محمد کے دلبر امام حسن ہے، وہ طیب و طاہر امام حسن ہے۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت جل شانہ عم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کا لامحدود شکر ہے، جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ عالیہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اسی طرح اسلام والی سلامتی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب ذی وقار، ماہ سفر المظفر شریف کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے، اور اس کے آخری ایام میں 28 سفر المظفر کے حوالے سے آج 28 سفر المظفر ہے، اور یوم شہادت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ حضور علیہ السلام کے نواسے ہیں جو امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر اعتبار سے فضائل میں بھی افضل ہیں، مناقب میں بھی افضل ہیں، درجے میں بھی افضل ہیں، اور حضور علیہ السلام کی صحبت پانے میں بھی یہ حسین سے حسن افضل ہیں۔ لہذا جس کو حسین بھی اپنا امام کہے وہ امام حسن ہے۔ حضرت امام علی مقام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا امام جو ہے وہ میرا بڑا بھائی امام حسن ہے۔ تو امام کے بڑے فضائل اور مناقب ہوتے ہیں، اور اہل بیت اطہار میں یہ وہ گھرانہ ہے جن کی عظمت اور فضیلت تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہی ہے، لیکن ان کی محبت بھی اہل ایمان پر واجب قرار دی گئی ہے۔ یعنی ان کی محبت کے بغیر بندہ ایمان اور چاشنی ایمان اور لذت ایمان نہیں حاصل کر سکتا، اور ان کی محبت گویا یوں ہی ہے جیسے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور بہت ساری حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نواسے کی عظمت اور مقام و مرتبہ اتنا بندہ سمجھ لے کہ یہ وہ حسن ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اور حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو سر کے بالوں سے لے کر سینے تک حضور کی ہو بہو تصویر ہے وہ میرا حسن ہے۔ اور یہ پہلے نبیوں کے بھی نواسے ہوئے، لیکن حسن جیسا نہ کوئی آیا ہے اور نہ ہی کوئی آئے گا۔ اور حسن بھی ہو اور پھر حسن بھی ہو، اور پھر حسن بھی حسن مصطفیٰ ہو، یہ حسن یوسف نہیں، حسن اور حسن مصطفیٰ، اور پھر کمال درجہ وہی تقوی، وہی سخاوت، وہی زہد، وہی حلم، وہی صبر، وہی کمال، وہی مرتبہ، اور کمال کے مظہر اتم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جن کو گھٹی حضور اپنی زبان مبارک چسا کے دیں، لوگ گھٹی کھجور دیں، لوگ شہد سے دیں، چینی سے دیں، لیکن ایسے بھی ہیں کائنات میں حسن و حسین جب پیدا ہوں تو حضور زبان اطہر ان کو چسا لیں، اور جنہوں نے حضور کی پیدا ہوتے ہی زبان اطہر کو چوسا ہو
ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا درجہ کون بیان کر سکتا ہے؟ گرامی قدر، آج سیدنا امام حسن مجتبی سید الاتقیاء اور سید الاسقیاء، آپ کے کردار، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب میں سے چند ایک باتیں، اور آپ کی شہادت ہے، اور پھر شہادت میں بھی جو صبر کا درس ہمیں ملتا ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کچھ گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ وہ گھرانے والے ہیں، یہ وہ عظمت والے گھرانے والے ہیں جن کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ بے اجازت جبریل بھی آتے نہیں، جن کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں شان و قدر اہل بیت۔ تو یہ امام حسن مجتبی حضور علیہ السلام کے نواسے، اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے، آج تک کسی نانے نے اپنے نواسے کو اپنا بیٹا نہیں کہا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد والا شان ہے، حضور فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اپنا بیٹا قرار دیا ہو، اور پھر جتنے بھی کائنات میں نانے ہیں یا والدین ہیں اپنے بچوں سے محبت کرتے ہوئے ان کو چومتے ہیں، لیکن حسن یہ وہ ذات کے مالک ہیں، ان کو حضور چومتے بھی تھے اور سونگھتے بھی تھے۔ چومنا تو ہر کسی کو سمجھ آتا ہے، محبت سے چوما جاتا ہے، لیکن سونگا کیوں جاتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حاضر ریحانتین، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، اور پھول کو چوما نہیں سونگا جاتا ہے۔ تو تقاضۂ بشری کے لحاظ سے چوما گیا، اور دنیا میں دو جنتی پھول ہونے کے لحاظ سے چوما گیا۔ اسی لیے سبط رسول، نواس رسول ان کا لقب ہے۔ اور پھر یہ بھی اعزاز حاصل ہوا کہ جو راکب دوش مصطفیٰ ہوں، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کی سواری کرنے والے ہوں۔ اور پھر صحابی بیان کر رہے ہیں کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پہ سوار کر کے اپنے نواسائے اکبر یعنی حضرت امام حسن مجتبی کو گلی میں سے گزر رہے ہیں، اور کسی نے دیکھا اور کہا کہ نعم الراکب، یہ سواری کتنی اچھی ہے جس پہ تو سوار ہے۔ تو حضور فرمائیں کہ نعم المرکب، سوار نہیں نظر آتا وہ کتنا سونا لگ رہا ہے۔ سواری اچھی ہے تو پھر سوار بھی تو عام نہیں ہے۔ تو جنتی جوانوں کے سردار حضرت حسن مجتبی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اور آپ کی عادات کریمہ کے مظہر اتم تھے، اور شان پاک اتنی ہے کہ گھنٹوں درکار ہیں آپ کے ایک ایک جو ہے وہ زندگی کے گوشے کو بیان کرنا چاہے اگر بندہ تو حضرت امام حسن مجتبی نے 7 سال حضور علیہ السلام کا دور مبارک پایا، 7 سال۔ اور یہ وہی مقدس ذات ہے جب تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر پہ جلوہ گر پہلے دن خلافت پر جلوہ فغن ہوتے ہیں، تو حضرت حسن مجتبی ہی تھے جنہوں نے آ کے یہ کہا تھا کہ یہ میرے نانے کا ممبر ہے، اتریے، یہ میرے نانے کا ممبر ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اتر کے یہ کہتے ہوئے نظر آئے، کہا بیٹا یہ ممبر بھی آپ کے نانے کا ہے، ہم بھی آپ کے نانے کے ہی ہیں، یہ سارا کچھ ہی آپ کے نانے کا ہے۔ تو یہ کمال، یہ درجہ آپ کے نانے کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوا۔ یہ وہ حسن مجتبی ہیں جنہوں نے پیدل چل کے 25 حج کیے۔ یہ وہ حسن مجتبی ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ اپنے سارے گھر کا سامان اللہ کی راہ پہ خیرات کر دیا، اور 3 مرتبہ آدھا گھر کا سامان اللہ کی راہ پہ۔ یہ وہ حسن مجتبی ہیں کہ جب مدینے کی گلی میں یہ اعلیٰ سواری پہ سوار ہوتے ہیں، آپ خوش لباس تھے، اعلیٰ ترین لباس سے بے تن کیا کرتے تھے،
اور سر راہ ایک یہودی ملتا ہے، اور یہودی بظاہر پھٹے پرانے گندے کپڑے اور ذلت کی سی حالت میں فقیرانہ انداز میں محسوس ہوتا ہے، اور حسن مجتبیٰ کی سواری کو پکڑ کے، لگام کو پکڑ کے کہتا ہے حسن، میں نے آپ کے نانا کی حدیث سنی ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آپ دیکھیں اپنی طرف اور میری طرف، آپ اعلیٰ سواری پہ اعلیٰ لباس، ناز و نام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی دنیا میں آپ کی جنت ہے، تو آپ کے نانا کہتے ہیں کہ دنیا میں مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے، اور آپ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم تو ذلت کی زندگی بسر کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ کیا بات ہوئی؟ تو امام حسن مجتبیٰ نے کمال کی وضاحت فرمائی، فرمایا بابا سن، یہ جو تجھے ناز و نیم، یہ جو اعلیٰ لباس، اعلیٰ سواری نظر آتی ہے اور تو اسے جنت سمجھ رہا ہے، اگر تو جنت کی نعمتوں کو دیکھ لے تو یہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ قید خانہ ہی ہے، اور جیسے تیری زندگی گزر رہی ہے تو اپنے آپ کو قید خانہ اور اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کا سبب سمجھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر تو دوزخ کا عذاب دیکھ لے تو پھر یہ تجھے جنت نظر آئے، یہ جو تو اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ وہی حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سخاوت کا عالم دیکھیں، سخاوت کا عالم کیسا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ، یہ تینوں احباب حج کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور عجیب اتفاق ہوا کہ سواریاں بھی گم ہو گئی، زاد راہ بھی گم ہو گیا راستے میں۔ اب بھوک ہے، پیاس ہے، تو تلاش میں ہے کہ کہیں کوئی مل جائے کھانے کے لیے، تو دور دیکھا ایک جھونپڑی نظر آئی، آپ وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں دیکھا کہ ایک ضعیف العمر اماں ہے، اس کے جھونپڑی کے باہر ایک بکری باندھی ہوئی ہے، تو جا کے کہا اماں جی ہم قریشی نوجوان ہیں اور ہم حج کے لیے آئے تھے، اور یہ معاملہ پیش آ گیا، بھوک بڑی ہے، پیاس بڑی ہے، لہذا اجازت دو تیری بکری کا دودھ پی لیں۔ کہا ٹھیک ہے پی لیں، اب بھوک بھی ہے، تو کہا اسی کو ذبح کر کے تناول فرما لیں۔ اب ذبح کیا، کھا لیا، سیر ہو کے چلے گئے، اور کہا اماں اللہ نے موقع دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خصوصی فضل فرمائے گا۔ اب حج کر کے واپس تشریف لے کے چلے گئے، اور زمینی آفت کوئی آئی، اور اماں جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں مدینے میں ہجرت کر کے آ گئی، اور جب مدینہ شریف میں آئی اور عجیب اتفاق یوں ہوا کہ حضرت حسن مجتبیٰ نے دیکھ لیا، اور دیکھتے ہی کہا اماں پہچانتی ہے؟ کہا نہیں بیٹا۔ تو جب سارا واقعہ سنایا تو آپ نے غلام کو فرمایا اماں کو 1000 بکریاں دو، اماں کو 1000 درہم دو، اور فرمایا عبداللہ بن جعفر تو بھی 1000 بکریاں اور 1000 درہم دے۔ یہ سخاوت کا عالم ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سخاوت کا عالم، حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی میں اور اعلیٰ ترین سواری پہ سوار ہو کے آپ جلوہ گر تھے، اور ایک شامی بندہ آیا، اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا حسن مجتبیٰ کو، شام کا رہنے والا تھا اور مولا علی کا مخالف تھا۔ اب جیسے ہی اس نے حسن مجتبیٰ کو دیکھا تو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھی جا رہا ہے، تو کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں حضور کے بعد بھی اتنے سونے لوگ مدینے میں ہوتے ہیں، شبیہ مجتبیٰ سرکار کے بعد بھی اتنے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں۔ تو قریب آ کے پوچھا کیا نام ہے تیرا؟ تو کہا مجھے حسن بن علی کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی مولا مرتضیٰ کا نام سنا، علی کا نام سن کے
مومن راضی ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں منافق کو وٹ پھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ منافق اور مومن کی حضور نے نشانی بتا دی، جب علی کا ذکر ہو تو منافق کڑنا شروع کر دیتا ہے، او جی یہ کیا کر رہے ہیں، علی علی کر رہے ہیں، اور مومن راضی ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا بھی طرز عمل یہ تھا، جب حضور نے اصول بتا دیا کہ مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا، تو پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں جس پہ شک ڈاؤٹ ہوتا نا یہ منافق ہے یا مومن ہے، ہم علی کی باتیں شروع کر دیتے، دیکھتے یہ بال پڑ گئے تو سمجھتے یہ منافق ہے، اگر راضی ہو جاتا سمجھتے اپنا ہی ہے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ گرامی قدر احباب، حضرت حسن مجتبیٰ نے جیسے ہی اپنے والد گرامی کا اسم گرامی لیا، اس نے گالیاں نکالنی شروع کر دی، ایک نہیں دو نہیں، بس گالیاں نکالی جا رہا ہے مولا مرتضیٰ کو۔ اور یہ نہیں حسن مجتبیٰ نے کہا کھڑو جا تینا نہ نپڑ لینا تو میرے پیو کو گانا کاٹنا پیا، نا آپ چپ کر کے کھڑے رہے، سنتے رہے۔ جب گالیاں دے دے کے تھک گیا نا، یہ سیرت ہے حضور علیہ السلام کی، وہ گالیاں دینے والے کو دیتے ہیں دعا اکثر، وہ گالیاں دینے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر۔ لاؤ اگر کوئی مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ جب تھک گیا نا تو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں بس لگتا ہے تو مسافر ہے، آج تین روٹی کھوائیے، لگتا ہے تو مسافر ہے آج تجھے لنگر کرائیں۔ اور بڑا بندہ پریشان ہوا تو آپ نے اس کو روٹی کھلائی اور کہا یار تو مسافر ہے، تیرے پاس سواری بھی کوئی نہیں، چل تجھے سواری بھی دیتے ہیں۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ۔ اب اس نے نہیں خالی گالیاں نکالی، مروان بن حکم بنو امیہ کا خلیفہ اور مدینہ شریف پر جب حکمران ہوا تو ہر جمعے کو جو جمعے پر مامور ہوتے تھے ان کو کہتے خطبہ بعد میں پڑھنا ہے، علی کو گالیاں پہلے نکالنی ہیں، گالیاں دلواتا تھا اور حسن مجتبیٰ کو بڑی گالیاں دیتا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی جوابی کارروائی نہیں کی اور کبھی بھی اس کو برا بھلا نہیں کہا۔ تو کہا آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کو برا کہہ کے اپنے اعمال نامے کو کیوں کالا کروں؟ یہ ہے اسوہ، یہ ہے سیرت۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جب یوم شہادت تھا، جس دن آپ کا یوم وصال یوم شہادت ہوا، تو مروان یہی جو ساری زندگی گالیاں دیتا رہا، ساری زندگی گالیاں دیتا رہا، آج یہ رو رہا تھا، آج یہ رو رہا تھا۔ عجیب بات ہے، بندہ دشمن بھی ہو، گالیاں بھی دیتا ہو زندگی میں اور وہ دنیا سے چلا جائے اور یہ رو رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا بدبخت ساری زندگی میرے بڑے بھائی کو گالیاں دیتا رہا، آج رو رہا ہے۔ اس نے احد پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو، اس سے بھی بڑا حوصلہ اگر تھا تو وہ حسن کا تھا، اس سے بھی بڑھ کر بردباری کا جو جذبہ تھا وہ حسن کا تھا، اب کون برداشت کرے گا؟ یہ حسن کا ہی جگرا تھا جو میری گالیاں سنتا تھا۔ یہ تھا مقام و مرتبہ، دشمن بھی جنازے پہ رو رہا ہو۔ اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ مقام اور یہ درجہ کہ اتنا بڑا پروٹوکول کہ حضور کے نواسہ اکبر ہونے کے باوجود جب ایک یہودی آپ کو اس عالم میں کہ آپ سواری پہ ہو اور وہ گندے ہاتھ لے کے وہ شوربے میں ڈال کے روٹیوں کے ٹکڑے ڈال کے اس طرح کر رہا ہو اور پھر اشارہ کرے آئیں جی میرے ساتھ روٹی کھائیں، ہیں جی آج تو سیٹھ صاحب، چودھری صاحب، نمبردار صاحب جو بھی ہو وہ مزدور کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے پسینے سے مجھے بدبو آتی ہے، یہ مزدور ہے، میرا سٹیٹس اور ہے، اس کا سٹیٹس نہیں میرے ساتھ۔ آج ماڑے بندے کے ساتھ کوئی سلام بھی پورا سلام لینے کے لیے تیار نہیں، چار پیسے آ جائیں تو بندہ ہاتھ بھی پورا نہیں ملاتا، آپ دیکھا ہوگا
کسی چودھری لینڈ لارڈ بندے سے آپ ہاتھ ملائیں وہ پورا ہاتھ بھی نہیں، وہ آدھا سا ہاتھ ملا کے چل، یعنی وہ اپنے آپ کو اتنا متکبر سمجھتا ہے، ماڑے بندے سے پورا سلام لینا گوارا نہیں کرتا۔ لیکن آئیں ہمارے اسلاف کا طرز عمل دیکھیں، حسن مجتبیٰ، نواسہ رسول، اور وہ نور نظر سیدۃ النساء العالمین اور تاجدار حل عطا کا جگر گوشہ ہو، اور پھر ایک یہودی آپ کو دعوت دے اور اس عالم میں کہ گندے ہاتھ شوربے میں ڈالے ہوئے ہوں، اور پھر بھی حضرت نیچے اتر کے یہ نہیں میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ اور پھر جاتے ہوئے اس نے کہا آج میں مان گیا ہوں تو واقعتاً اللہ کے رسول کا نواسہ ہے۔ یعنی جو سیرت، جو کردار، جو افعال، جو طرز عمل حضور کا تھا وہی آپ کے اندر جو ہے منتقل کیا گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس نواسے کا یوم شہادت 28 صفر المظفر اور 47 سال آپ کی عمر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر النکاح یعنی کثیر نکاح کرنے والے تھے۔ آپ کی شادیوں کی تعداد میں اختلاف ہے، بعضوں نے 100، بعضوں نے 90، بعضوں نے 120، بہرحال لیکن ایک ہی وقت میں نکاح میں 4 ہی بیویاں رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ کٹھی 100 یا 90 بیویاں، بلکہ 4 کا حکم ہے ایک ہی وقت میں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، قرآن ہے۔ 1، 2، 3، 4 آپ ایک ہی وقت میں رکھ سکتے ہو۔ تو 4 آپ کے نکاح میں ایک ٹائم پہ رہیں، لیکن اکثر نکاح عورتیں اپنے آپ کو شرف یابی کے لیے پیش کرتی نکاح، اور جب آپ دیکھتے ہیں یہ دینداری میں کمال نہیں ہے تو آپ طلاق دے دیتے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے لوگوں اپنی بیٹیوں کا حسن کے ساتھ نکاح نہ کیا کرو، یہ کثیر الطلاق ہے، یہ کثیر تعداد سے طلاق دینے والا ہے، ایک دن رکھا دوسرے دن طلاق دے دی۔ لیکن شرف یابی کے لیے نکاح میں آتی تھی، خواہشات نفسانی نہ تھی۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ ہی کی بیوی جس کا نام جاندہ بن شاس بن قیس تھا، اس بی بی نے وہ مہر کے لالچ میں، کسی کے لالچ میں آ کے 1 لاکھ درہم ملیں گے تو زہر دے دیا۔ یہ آپ کو 6ٹھی مرتبہ دیا گیا زہر۔ 5 مرتبہ تو جب بھی کوئی زہر دیتا تو آپ دعا کرتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہ شفا دے دیتا۔ لیکن 6ٹھی مرتبہ اتنا جو ہے وہ شدید قسم کا زہر دیا گیا، ابھی وہ دودھ آپ کی حلق سے نیچے اتر ہی رہا تھا کہ ناف تک جاتے جاتے انتڑیاں جو ہیں وہ پھٹ گئیں، اتنا شدید قسم کا، اور خون کی الٹیاں اور دست لگ گئے۔ 40 دن تک آپ اسی عالم میں رہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آ کے پوچھتے ہیں بھائی جان آپ بتائیں آپ کو کسی پہ شک ہے؟ تو آپ نے فرمایا شک تو ہے، یقین نہیں۔ اگر شک کی بنا پہ میں نے کہہ دیا اور وہ بندہ نہ ہوا تو پھر وہ بے موت مارا جائے گا۔ یہ کمال کا صبر اور درجہ پتہ بھی تھا، اور یہ شک یقین کے قریب تھا۔ فرمایا شک ہے۔ آج تو جو ہے وہ لوگ شک کی بنا پہ پرچے کرواتے ہیں، مجھے شک ہے اس پہ، نامعلوم پرچہ دے دیا۔ تو فرمایا مجھے شک تو ہے لیکن کیا خبر کہ وہ نہ ہو اور وہ بے موت مارا جائے، لیکن میں انجام اللہ کی بارگاہ میں چھوڑتا ہوں۔ جس نے کیا ہے اس کا صلہ اسے اللہ دے گا۔ یہ صبر کا کمال درجہ تھا۔ اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے غلام کو بہت ساری وصیتیں اور لوگوں کو بھی وصیتیں فرمائی، اور آپ نے وصیت فرمائی اپنے غلام کو، فرمایا ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا جن چیزوں نے بالآخر ختم ہو جانا ہے۔ یہ بڑی کمال کی وصیت ہے۔ فرمایا ان چیزوں کے حصول کے لیے کوشش نہ کرنا جن چیزوں نے بالآخر ختم ہو جانا ہے، ایسی چیزوں کو اپنانے کی اور حاصل کرنے کی کوشش کرنا جو قبر میں بھی اور حشر میں بھی تیرے کام آ جائیں۔ آج اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو وہی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں
جنہوں نے ختم ہو جانا ہے، فانی چیزیں، ان کے حصول کے لیے بندہ رات دن دوڑیں لگا رہا ہے، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو۔ جو فانی ہے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جو باقی ہے اس کو بھولا بیٹھا ہے۔ گرامی قدر، یہ ہے اسوہ حسنہ کی تھوڑی سی مثالیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی مطہرہ ہیں جب گھر میں ایک نہیں، دو نہیں، 3 دن تک کھانا نہ ہو، پانی پہ گزارا چل رہا ہو، تو پھر اٹھ کے یہ نہیں کہا لوگوں سے ادھار لے لیں، عزیز روٹی کھانی ہے۔ یہ تربیت کا بھی اثر ہے۔ جب 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن قیدیوں کو کھانا دیا گیا، تو نہ حسن نے، نہ حسین نے، نہ زینب نے، کسی نے بھی یہ اٹھ کے کہا ہو بابا 3 دن ہو گئے ہمیں بھوک لگی ہے۔ لیکن آج تربیت کا اثر یہ ہے، ایک ٹائم کا تو بچوں نے کھانا کھا لیا، دوسرے ٹائم کا پسند نہیں آیا تو واک آؤٹ کر لیا، پیسے لو برگر لے کے آؤ، ابو جی سانو کھانا پسند نہیں۔ لیکن تربیت کا اثر دیکھیں، 1 نہیں، 2 دن، 3 دن تک کھانا نہیں، لیکن پھر بھی زبان حال سے شکوہ شکایت نہیں کہ ہمیں کھانا نہیں ملا۔ یہ وہ ہستی مطہرہ ہیں۔ ایک مرتبہ بات ختم کر رہا ہوں، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ شکر رنجی ہو گئی، کسی بات پہ تھوڑا سا ناراضگی، شکر رنجی ہو گئی۔ تو 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، ابھی 3را دن نہیں آیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے گئے اور راضی کر لیا بڑے بھائی کو، راضی کر لیا، ہاں جی راضی کر لیا، منا لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ نے، سرکار نے فرمایا کہ 3 دن تک مسلمان سے قطع تعلقی نہیں کر سکتا، تو میں اس انتظار میں تھا کہ میرا بھائی آ جائے، وہ اس انتظار میں تھے یہ ثواب لے لے، فرمایا یہ بڑا ہے اس لیے ثواب بھی بڑے کو ہی ملنا چاہیے، اس لیے میں دوڑ کے آیا، 3 دن نہ ہو جائیں اور ثواب بھی حسن کو ہی مل جائے۔ تو گرامی قدر، انداز بھی سمجھانے کا دیکھیں، انداز بھی۔ آپ وضو فرما رہے تھے، وضو کرتے ہوئے ساتھ والے کسی نمازی نے غلط وضو کیا، غلط طریقے سے وضو کیا، تو یہ دونوں بھائی بھی وضو کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ نہیں کہا اور تینوں وضو نہیں کرنا ہوتا، وضو اینج کری جائے، تو اگر ایسے کہیں، اس نے کہا چل ٹھیک ہے، پھر ایتھے ہی آ گئی چڑکیں ہی پہن گئے نا، تو پھر کہانی نہیں یہ چنگا ہے۔ جیسے آج کل بھی ایسے ہوتا ہے، کسی بندے کو نہیں پتہ ہوتا، وضو کرتے ہوئے کئی نمازیوں کی عادت ہوتی ہے زور سے چھینٹے مارتے ہیں، ادھر بیٹھا اس میں بھی چھینٹیں پڑ گئی، حالانکہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن نہیں پتہ ہوتا لوگوں کو، ایسے زور سے منہ پہ چھٹے مارتے ہیں، طریقہ وضو کا ٹھیک نہیں تھا۔ اب امام حسن مجتبیٰ نے کہا بھائی دیکھو نا میرا وضو، دیکھو میں وضو ٹھیک کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ وہ بندہ بھی دیکھ رہا تھا، اب اس نے دیکھا تو یہ سمجھانے کا انداز تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا میں ہی ٹھیک نہیں کر رہا تھا، آپ دونوں ٹھیک ہی کرتے ہو، یہ انداز تھا سمجھانے کا۔ یہ کہہ دے وضو صحیح کر، تینوں وضو نہیں کرنا ہوتا، فلان ہے ٹمکان ہے، چڑکنا شروع کر دیتے۔ تو یہ انداز، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو احسن طریقے کے ساتھ تبلیغ کرو۔ چڑکنا، ایسے تان و تشریح کر کے کسی کو کم تر کہہ کے تبلیغ کرنا، یہ قرآن کا اصول نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو احسن طریقے سے بلاؤ، محبت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ موعظہ کرو، یعنی نصیحت جو ہے کرنی ہے وہ حکمت کے ساتھ۔ اور آقا علیہ السلام نے اپنی گود مبارک میں، بخاری و مسلم شریف میں ہے، اپنی گود مبارک میں حسن مجتبیٰ کو بٹھا کے یہ فرمایا تھا کہ ھذا ابن سید، فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، سید ہے۔ حضور کیا؟ فرمایا ایک ایسا موقع آئے گا جب 2 مسلمان گروہوں میں اختلاف ہو جائے گا تو یہ میرا بیٹا صلح کرائے گا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، ھذا ابن سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ تو وہ موقع آیا جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ کا آپس میں اختلاف ہوا، اور پھر بعد میں خلافت کا مسئلہ چلا حضرت مولا مرتضیٰ کے بعد، لیکن بمشکل جو ہے وہ آپ 2 یا 7 مہینے تک خلافت کے منصب پر، لیکن آپ نے جنگ نہیں کی، 2 گروہ آمنے سامنے تھے،
لیکن آپ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں حسن جس کے ساتھ صلح کر لے ہم اس کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، حسن جس کو اپنا امام مان لے ہم اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اور یزید جن کو ظلم و ستم کر کے کربلا میں شہید کر دے، یزید کے ساتھ ہماری صلح نہیں ہو سکتی۔ یہ دو ٹوک فیصلہ ہے۔ امیر معاویہ کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں، اس وجہ سے کہ حسن ان کی بیعت کر چکا ہے، اور یزید کے ساتھ ہماری دوستی اس لیے نہیں کہ حسین نے ان کے ساتھ دوستی نہیں کی، بس بات اتنی سی ہے۔ لہذا حسن بھی اعلیٰ ہیں، حسین بھی اعلیٰ ہیں، حضور کے سارے صحابہ ہی اعلیٰ ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت جل شانہ حسن مجتبیٰ کی سیرت پہ چل کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔